السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج پہلا رمضان خیر خیریت سے گزرا ہے اور اب اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ شہباز شریف کی ضمانت، یہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی اور ہر طرح کی چیزوں کا کیا ہے۔ حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں۔ جو لبیک تحریک ہے ٹی ایل پی، انہوں نے بھی مقابلہ کرنے کا سوچ لیا ہے اور ہمیں دوسری طرف سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ آج رات 12 بجے کے بعد کسی وقت بھی جو تحریک لبیک کا مرکزی دفتر ہے ملتان روڈ پہ، جہاں پہ خادم حسین رضوی صاحب کو بابا جی کا مسجد بھی کہا جاتا ہے یا بابا جی کا گھر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اس کو سیل کرنا چاہتی ہے اور وہاں چھاپہ مارنا چاہتی ہے اور مکمل طور پہ جسے آپ کریک ڈاؤن کہتے ہیں وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں کرنا چاہتی ہے، اور زیادہ اطلاع ہے کہ آج رات ہی کرنا چاہتی ہے۔ اور انہوں نے گرفتاریوں کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے جتنے بھی پورے پاکستان میں تحریک لبیک کے دفتر ہیں سارے کے سارے سیل کرنا شروع کر دیے، کرنا چاہ رہے ہیں آج رات۔ اور اس میں حکومت نے بڑا ایکشن لیا ہے، حکومت سپورٹ لے رہی ہے رینجرز کی، حکومت نے کانفیڈنس میں لیا ہے آرمی کو، اور حکومت جو ہے نا اس نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے ہر صورت ان کے اوپر پابندی لگانی ہے اور ان کو باہر نہیں چھوڑنا۔ تو آج رات یہ آپریشن مکمل کرنا ہے انہوں نے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے اوپر مکمل پابندی ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید کی تقریریں چل رہی ہیں، عمران خان کی تقریریں چل رہی ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو بند کر دوں گا، IMF کے قرضے نہیں دوں گا، سول نافرمانی کرو، بجلی کے بل جلاؤ، اور پھر شیخ رشید کی چل رہی ہیں کہ جناب علی گھراؤ، جلاؤ اور آگ لگا دوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی نام لے کے شیخ رشید اپنی پرانی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ختم نبوت کے پروانے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کے فیض آباد دھرنے میں جانا چاہتا ہوں، اور اس طرح کی ساری باتیں۔ دوستو، یہ گھٹیا سیاست چونکہ عمران خان کرتا رہا ہے، اب تک میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ بڑے وقار کے ساتھ سیاست کرتی ہے، اور یہی پہلے جب عمران خان کو موقع ملا تو عمران خان فوراً جو ہے وہ ان کے دھرنے کی بھی حمایت کر دی، اور شیخ رشید کا بھی آپ بیان جو سن رہے ہیں وہ اس وقت کے بیان ہیں نا، وہ اس وقت کے بیان ہیں۔ اب اگر یہاں پہ عمران خان اپوزیشن میں ہوتا اور حکومت نواز شریف کی ہوتی تو اب تک وہ دھرنے میں اور یہ دنگا اس میں آ چکا ہوتا، وہ دھرنے میں عمران خان تحریک لبیک کے دھرنے میں عمران خان ان کی حمایت کا اعلان کر چکا ہوتا، کیونکہ وہ نیگیٹو سیاست پہ بلیو کرتا ہے عمران خان، اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں خود ان کے ساتھ معاہدہ کر کے مکرے، خود ان کے ساتھ ووٹ لینے کی ریکویسٹیں کر کے انہوں نے جب انکار کیا ہے تو یہ سارے حملے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے یہ حالات پاکستان کے عمران خان خراب کر رہے کہ اب لوگ کرونا بھول گئے ہیں۔ کل پرسوں کے جو یہ گھراؤ جلاؤ اور یہ ساری سڑکیں بند ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کرونا تو ہم سب بھول گئے ہیں۔ ہمیں تو اپنی جان کی پڑ گئی کہ ہم خیریت سے گھر جائیں یا خیریت سے اپنے روزگار پہ جائیں، یہ والی میں مصیبت پڑ گئی ہے نا۔ تو یہ اسی حکومت کی نالائکی ہے، اسی حکومت کی نالائکی ہے۔ اب یہ ان سے پنگا لے رہی ہے جن کو پہلے یہ ہلہ شیری دیتے تھے، پہلے یہ ان کو نون لیگ کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں،
صرف یہ نہیں استعمال کرتے رہے، نوٹ بانٹنے والے بھی استعمال کرتے رہے۔ اسی مذہبی تنظیم کو تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ووٹوں کو کم کرنے کے لیے ہر حلقے میں انہوں نے امیدوار کھڑے کیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تو کیونکہ نون لیگ کی جو پالیٹکس ہے وہ مثبت ہوتی ہے اور وہ پازیٹیو ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کے کسی طریقے میں بھی عملی طور پہ وہ نہیں کودتی، جیسے کہ عمران خان کرتا رہا ہے۔ صرف عمران خان نہیں، عمران خان کا کزن طاہر القادری جو آج کل چندہ لینے بھی نہیں آتا، اسے پتہ ہے کہ چندے والا تو وزیر اعظم بن گیا ہے، تو میں نے چندہ لینے ادھر کیوں آنا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو نہ اس کا کوئی پیغام آتا ہے، نہ اس کا کوئی تقریر آتی ہے، نہ اس کی کوئی آڈیو ویڈیو کیسٹیں آ رہی ہیں کہ جناب آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کہاں ہے۔ تو وہ آپ دیکھ لیں، سارا یہ سب ملی بھگت سی نواز شریف کے دور میں یہ کس طرح ہر سال طاہر القادری اور عمران خان یہ دنگا فساد کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے وہ آتے رہے ہیں۔ کوئی وہ مذہبی ایشو نہیں تھا، سیاسی ایشو ہی تھا، اتنا لمبا انہوں نے دھرنا دیا، پھر جناب انہوں نے یہ ساری باتیں کی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں عمران خان نے لوگ ہی ایسے تیار کر دیے ہیں جو غنڈہ گردی پہ بلیو کرتے ہیں۔ یہی شیخ رشید جو بڑی ختم نبوت کی اور کہتا میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں، میں وزیر داخلہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آج جناب یہ مسجدوں کو بھی تالا لگانے کے لیے آ رہے ہیں اور مزارات کو بھی بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جہاں جہاں تحریک لبیک پاکستان TLP کے دفتر ہیں، ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، وہ سارے سیل کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا آغاز یہ آج سے کرنے لگے، ابھی سے۔ یہ ویڈیو جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے جناب ساری چیزیں سیل کر رہے ہیں اور سب اس طرح جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھئی، تم پہلے ان سے مذاکرات کرتے رہے ہو، ان کو اپنے سیاسی پارٹی تسلیم کیا ہوا تھا نا، پولیٹیکل پارٹی، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ پارٹی رجسٹر ہے۔ اب یکدم تمہیں خیال آ گیا ہے کہ جناب یہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اور یہ دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ غلط ہے، یعنی کہ تمہاری مرضی چلے گی، جب تم کہو گے تو یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی، جب کہو گے یہ صوفہ حلال ہے اور جب یہ کہو گے یہ صوفہ حرام ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ پہ تم نے جگہ جگہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور یوٹیوب پہ لوگوں کے بھی میسج آ رہے ہیں کہ سر جی پوری صحیح طریقے سے ہم پروگرام نہیں دیکھ رہے، سارا کچھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑے افسوسناک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان مانی پہ ہے، اور دیکھیں اب یہ حالات اس نہج پہ لے جائیں گے جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ حالات جا رہے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی عمران خان کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے جی میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں مجبوراً، یا مجھ سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، یا میں جا رہا ہوں اور ادھر نون لیگ کی ضمانتیں ہو رہی ہیں اور سارا کچھ وہ بے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، تو جب وہ بے گناہ ہوتے ہیں تو بدنامی عمران خان کی ہوتی ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں نے ان کو اندر کرنا ہے، میں نے ان کے پنکھے اتارنے ہیں، میں نے ان کے AC اتارنے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا نیب اتارے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے سارے کام کرنے ہیں۔ تو دوستو یہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے حالات خراب کر رہے ہیں، پہلے کافی وہ سیاسی طور پہ اخلاقی طور پہ کر چکا ہے، اب عملی طور پہ بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، آج انہوں نے اس کا آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ساری چیزیں وہ بھول گئے ہیں کہ یہ ان سے مذاکرات کرتے رہے ہیں، یہ ان سے ووٹ کی بھیک مانگتے رہے ہیں، یہ ان کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب عمران خان وہ ساری باتیں بھول گئے، اب چونکہ حکومت میں ہے اور شیخ رشید بھی حکومت ہے، تو انہوں نے 90 درجے کا یو ٹرن لیا ہے، ایسے زبردست بڑا والا یو ٹرن لیا ہے۔ تو اللہ رحم کرے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے،
اور یہ حکومت جو ہے نا وہ اس طرح تشدد اور غنڈہ گردی کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی بجائے مذاکرات کے ذریعے سلجھائے، جیسا کہ جمہوری طریقہ ہے۔ یہ جمہوری طریقہ نہ اپنے لیے انہوں نے اپنایا ہوا تھا جب دھرنے دیے ہوئے تھے، نہ اب یہ اپنے لیے اپنایا ہوا نہیں تھا، اپنے مقصد کے لیے کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ اب جب دوسرے جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں تو اتنی بڑی پارٹی کے اوپر اب یہ پابندی لگانے جا رہے ہیں کہ وہ جی دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس کو ٹیررزم ڈکلیئر کر کے ٹیررسٹ اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور آج دفتر سیل کرنے جا رہے ہیں، اور آج باقی لوگوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، اور دیکھیں کل کیا حالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع ہم مانگتے ہیں۔